فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ معزز و معقر آج کی اس مجلس عالی کے صدر علی قدر معزز و معقر علماء کرام، دانشوران، عمائدین شہر، ہم سب یہاں پر بہت لمبی چوڑی تقریر، بیان، وعظ سننے اور کرنے کے لیے جمع نہیں۔ مالیگاؤں کی موجودہ جو صورتحال ہے، جن حالات سے وہ نبرد آزما ہے، بالخصوص خودکشی، نشہ کی لت، اسی طریقے سے اور ایسے مسائل اور معاملات جو قابل بیان نہیں ہیں، ان کے سد باب کے لیے رکھ کر اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ شہر میں بڑھتی ہوئی قتل و غارت گری ہو، گنڈا گردی ہو، نشہ کی لت ہو یا خودکشی کی واردات، کہیں نہ کہیں ان میں سے سب سے بڑی وجہ اگر ہے وہ ہے غربت، افلاس، بے روزگاری، تنگ دستی، فقر و فاقہ۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، ورنہ ہم دیکھیں کہ بہت علم و عمل کے کوہ گرا بھی خودکشی کر رہے ہیں، حاجی نمازی بھی، سنت شریعت کے پابند بھی خودکشی کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ غربت ہے۔ تو اس غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے؟ جمعیت علماء کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں، میں خود جمعیت کا ذمہ دار ہوں، مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ شہر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ یہاں سے دیگر شہروں میں جاتا ہے، تو ہمارے شہر میں یہ فقر و فاقہ، تنگ دستی اور بھوک مری یا بیماری کے لیے علاج معالجہ کے لیے پیسہ نہ ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپیے کی جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ملک شہر مالیگاؤں سے باہر پورے ملک ہندوستان میں جو ادھر ادھر تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ اب آئندہ ہمیں اپنے شہر مالیگاؤں کے غریبوں، محتاجوں، مریضوں اور تنگ دستوں کے لیے الگ سے نکال کر رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے محلہ وائز بیت المال کمیٹی کا انعقاد رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے پنچ کمیٹی کا بھی نفاذ کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ طلاق، لڑائی جھگڑا، دشمنی کا شکار ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور خودکشی کی واردات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک تجویز یہ کہ ہم اپنی زکوٰۃ میں سے بہت بڑا حصہ شہر عزیز مالیگاؤں کی مطلقہ، بیوہ، مریض، غریب، بے روزگار لوگوں کے لیے مختص کریں، فکس کریں۔ دوسری تجویز کہ ہمارے یہاں پہ میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبا ہے، اور جو لوگ نشہ آور چیزوں کو بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ایسے سب لوگوں کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو جاننے کی کوشش کریں، اور جیسے آج ہم جمع ہیں ایسے ان لوگوں کو جمع کر کے یہ علماء کرام ان کے سامنے قرآن حدیث لوگوں کے سامنے بات کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا، اپنی بری عادت اور بری لت، چاہے وہ خرید و فروخت ہو یا بے دریغ استعمال ہو، اس سے وہ انشاءاللہ بچ جائے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 3 تجویز، ہم اپنے ارد گرد غریبوں، غریب رشتہ داروں، غریب پڑوسیوں کو دیکھیں، کون کتنا حیران ہے، پریشان ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، کتنا وہ اپنے آپ میں ڈوب چکا ہے۔ ایسے پریشان حال لوگوں کی خبر گیری رکھنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ آج کی اس بامقصد میٹنگ کے صدر عالی جناب مولانا عبید صاحب، تمام مکتب فکر کے علماء کرام، دوستوں اور ساتھیوں، تجاویز بہت آ چکی ہے۔ ہمارا شہر ایسا ہے کہ جب جب بھی ایسی مصیبت آتی ہے تب تک علماء کرام آگے آتے ہیں۔ 1983-84 میں ہر
वीडियो में ऐसी फिल्म बताई जाती थी जो नौजवान को गुमराह कर रहे थे। उस वक्त भी इल्मा-ए-किराम में स्कूल पढ़ता था, वहाँ पर भी ऐलान हुआ था कि कोई बच्चा वीडियो देखने ना चाहिए। मगर आज ऐसा है कि हर बच्चे के हाथ में एक ऐसा मोबाइल है जिसकी वजह से हम रोकना मुश्किल समझते हैं। हर एक पेरेंट्स, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान रखे और उसको रोके, तो तब हम ये रोक सकते हैं। क्योंकि खुदकुशी करने वाला जो है, एक पबजी गेम खेलने वाला भी खुदकुशी याद कर रहा है। और ख्वाहिशात इतनी हमारी बढ़ जाती है कि मुतालबात अगर घर से पूरे नहीं होते हैं तो ऐसा करते हैं। कोई नशा करने के बाद माँ बाप को सताता है, कोई कैसा इकराम तो मसाजिद से करते हैं, मसाजिद में जुमा के दिन 2 रकात पढ़ के नौजवान तो बाहर चला जाता है, सुनता कौन है? मगर माँ बाप तो देख सकते हैं ना, माँ बाप और हर गली हर महल्ले में एक पंच होती है, वो भी देखते हैं। तो वो सब भी होना चाहिए। मुझसे पहले बोला गया कि इनायत भाई बता रहे थे कि यार लोग डरते हैं उससे, सच बात है। क्योंकि वहाँ देखते हैं कि यार जिस जगह ये गैर कानूनी काम हो रहा है वहाँ पर तो ऑफिसर आके बैठ रहे हैं, ऑफिसर से दोस्ती है, तो वो तो लोग डरते हैं ना, कंप्लेन करने जाते हैं, होती नहीं होती है वो अलग बात है। तशवीश की बात यह है, अगर आप नासिक में जाएं और एक पनपट्टी पर गैर मुस्लिम एरिया में वहाँ से एक वीमल की पूड़ी मांग कर बताएं, आपको नहीं मिलेगी। आप माइनॉरिटीज के हैं, अक़लियत के लोग हैं, अगर आप गहराई से जाकर देखेंगे इसका उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट ऊपर से होता है। ऐसी जगह से सपोर्ट होता है जहां आप वहां हाथ टेक देते हैं तो सब धंधा बंद होने की कगार पे जाता है। हमारे शहर में IPS ऑफिसर आना चाहिए, ये एक मुतालबा अपने को रखना चाहिए। पूरी तरह से तुम डिपार्टमेंट पे अगर रहेंगे डिपेंड तो हम नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निहाल साहब ये बोलते थे कि पुलिस की दोस्ती किससे है? गैर कानूनी काम करने वालों के साथ है तुम्हारे। तो उसके बाद उलमाए-किराम को अब बुलाने लगे हैं, नहीं तो पहले आप कहीं पर भी जाइए तो दोस्ती उनकी रहती थी। हमें ताकत से व्हाट्सएप पे पढ़ते आए कि यहाँ आजाद नगर की तरफ कोई साहब ये बंद कराने की कोशिश किए तो उनको भी धमकी मिली। उसके साथ क्या कार्रवाई हुई ये नहीं मालूम। हम आंख से खेलने जा रहे हैं। देखो सलाउद्दीन अय्यूबी जो भी थे हमारे रहनुमा, वो अकेले थे और अकेले ही सब कुछ करें। अगर हम ये सोचेंगे कि ये सब भाग जाएंगे, मैं क्या करूँगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इत्तेहाद के साथ शुरू करेंगे तो वापस नहीं होंगे। ये सोच के तहरीक शुरू करना चाहिए, कोई भी काम शुरू करना चाहिए। हम जब भी कोशिश करते थे कि कुछ भी हो जाएगा, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे तो हम कामयाब हो पाएंगे। नशा हराम है, इस्लाम से हराम है, हर वक्त तो बोला जाता है। अगर हम हमारे हर नौजवान बच्चों में हमारे सहाबा-ए-किराम की जिंदगी डाल देंगे कि 2 खजूर पे भी लोग रहते थे, 3-3 दिन भूखे रहते थे, पेट और पीठ एक हो जाती थी, उसके बावजूद भी वो खुदकुशी नहीं किए, लड़ते रहे। अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क लिखा है, ऐसा बताना चाहिए, ऐसा समझाना चाहिए ताकि वो कोई ऐसा काम ना कर सके। कत्ल कौन करता है? जो नशे में होता है वही करता है कत्ल के बाद कत्ल भी करता है और वही ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो सब कुछ करता है। तो मुस्तकीम भाई ने जो तजवीज़ रखे, ड्रग इंस्पेक्टर, ये सालों से किया जाता है मगर हमारे शहर को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमको, आप अगर देखते होंगे YouTube पर
اگر دادا بھوسے کو کوئی یہ جا کے بولتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے جوئے میں پیسہ ہار گیا ہے تو وہ دوڑا کے مارتا ہے. دیکھ لو آپ اس کے اوپر دیکھیے وہ جوا کھانا درے گاؤں میں بند کرانے کے لیے کیا کیا اور دوسری جگہ کیا کیا. یہ دیکھو آپ سمجھیے ایسا نہ ہو. معین میاں نشے کے خلاف تحریک چلائے ممبئی کے اندر. میں یہاں دیکھا, میں بھی گیا, ان کو بولا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ شہر میں نشے کے خلاف تحریک چلنا چاہیے. تو وہ آپ جانتے ہو کیا بولے؟ بولے یوسف بھائی میرے جتنے ساتھی تھے نا اس میں کچھ لوگ ایسے نکل گئے, یعنی کچھ ساتھ میں آ گئے اور وہ خود ہی نشے کا دھندا کرنے لگے. اب ڈپارٹمنٹ تو دیکھا ان کے ساتھی یہ تو روک رہے ہیں مگر وہ خود کرنے لگے تھے. تو ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. آپ لوگ کو ایک دم دھیان رکھنا ہے کہ ایسا آدمی ہمارے ساتھ نہ آئے جو خود نشے کا کاروبار کرتا ہے اور آپ کی چھت و چھائے میں اور زیادہ کاروبار کرنے لگے. یہ سب چیز بہت دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کون کس کا نام لکھایا, کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے کو کس طاقت سے روکا گیا. اسلم گانجے والوں کو دوڑا دوڑا کے مارا تھا کیونکہ ایک غیر مسلم آیا اور ایک بیوہ خاتون کے گھر میں گھس کے گانجا مانگنے لگا تھا. محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس وقت وہاں پر روکا گیا. آج بند نہیں ہے, آج چالو ہے کاروبار, ہم نہیں روک پائے مگر ان کی پشت پناہی کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے نا. جو ہم کرتے ہیں تو تمہارے پیچھے ہزاروں لوگ بھی لگ جائیں گے. ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے, وہ دوسروں کو پیسہ دے کر تمہارے خلاف کھڑا کریں گے. یہ سب لوگ ہر طریقے سے تیار رہنا اور برائی روکنا ہے, نزاکت سے روکنا ہے. ہمارا شہر مساجد اور مدارس کا شہر مانا جاتا ہے, میناروں کا شہر مانا جاتا ہے اور ایک اونچی شخصیت کے لوگ کو مانا جاتا ہے. اور ہمارے شہر میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے. میں ہر طریقے سے آپ کے ساتھ رہوں گا, جیسی بھی ضرورت پڑے گی ہم ہر طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. شکریہ.